بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ پر 5 حیثیتوں سے اور 5 ناحیوں سے کلام کرتے ہیں. بسم اللہ پر آپ نحوی اعتبار سے کلام کریں گے. اسی طرح سے بسم اللہ پر بلاغت کے اعتبار سے کلام کریں گے. اسی طرح بسم اللہ پر آپ کلام کریں گے علم کلام کے اعتبار سے، اور بسم اللہ پر کلام کریں گے آپ فقہی حیثیت سے جو تقریباً اوپر گزر چکا، اور بسم اللہ کے رسم الخط کی حیثیت سے اس پر کلام کرتے ہیں. تو اس طرح سے تقریباً 5 نواحی سے کلام کریں گے، جس میں سے فقہی بحث اوپر گزر چکی، نحوی بحث مصنف جس کو مصنف نے یہاں پر شروع کیا ہے وہ زیر تدریس ہے، اور اس کے بعد مصنف اس کے فقہی بلاغی لغوی کلامی مباحث کو آگے ذکر کر رہے ہیں. بہرحال تو سب سے پہلے آپ نے نحوی اعتبار سے بسم اللہ کے متعلق جس بحث کو شروع کیا اس میں آپ نے والباء متعلقۃ بمحذوف سے کلام کا آغاز کیا، اور اس سلسلے میں اپنے رجحانات کو اور اپنے رجحانات کے ساتھ اس کے دلائل کو آپ نے ذکر کیا کہ بسم اللہ کا آغاز چونکہ یہ ہو رہا ہے باحرف جر سے اور جار مجرور سے مل کر ہمیشہ متعلق ہوتا ہے، اس کے متعلق کا ہونا ضروری ہے. اس متعلق اور متعلق کی بحث میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے ظرف لغو اور ایک ہوتا ہے ظرف مستقر. اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اسے ظرف لغو کہا جاتا ہے، اور اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، عبارت میں موجود نہ ہو، تو اسے ظرف مستقر کہا جاتا ہے. کیوں اسے ظرف لغو اور ظرف مستقر کہتے ہیں؟ ظرف لغو اس لیے کہتے ہیں کہ متعلق کے کلام میں موجود ہونے کی وجہ سے کلام لغو ہونے سے بچ جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا متعلق یہ لفظوں میں کیا ہے؟ موجود ہے. اور اگر اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ متعلق کے نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے استقرار کو ثابت کرتا ہے. متعلق نہیں ہے، پڑھنے والے لکھنے والے کو کہا جاتا ہے کہیں سے بھی لے کے آ، اس کو لانا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے گویا کہ وہ ظرف مستقر ہے کہ نہیں ہے، پھر بھی منوا کے چھوڑتا ہے کہ میرا متعلق لائیں گے نہیں وہاں تک کہ تمہاری گاڑی چلے گی نہیں. تو یہاں پر چونکہ اس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے لہذا اس کا ظرف کون سا ہے؟ یہ ظرف مستقر ہے. کون سا ظرف ہے؟ ظرف جیسے بسم اللہ ہی مجریہا، اس میں ظرف کون سا ہے؟ مجریہا.
اس لیے کہ وہاں بھی مستقل ایک بحث ہے کہ مجرحہ اس کا متعلق ہے یا نہیں ہے. جن لوگوں نے مجرحہ کو اس کا متعلق نہیں مانا ہے ان کے اعتبار سے وہاں پر ظرف مستقر ہے، اور جن لوگوں نے مجرحہ کو اس کا ظرف اس کے لیے مان لیا ہے متعلق، ان کی حیثیت کے اعتبار سے، ان کے مذہب کے اعتبار سے کیا ہے؟ ظرف لغو ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق کون سا ظرف ہے؟ ظرف لغو ہے. کون سا ظرف ہے؟ اس لیے کہ بسم ربک سے پہلے اقرا موجود ہے. بسم ربک سے پہلے اقرا کیا ہے؟ موجود ہے. ہمارے مصنف نے یہاں پر جو مذہب اختیار کیا اور بسم اللہ ہی مجرحہ کے مباحث کو چھیڑا ہے، تو جو لوگ بسم اللہ کے لیے فعل کو مانتے ہیں اور فعل کے ماننے کے ساتھ اسے مقدم مانتے ہیں، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے استدلال کرتے ہیں کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر متعلق موجود ہے اور وہ مقدم ہے اور وہ فعل ہے. تو جو لوگ اس کی تقدیم کے قائل ہیں وہ وہاں سے کیا کرتے ہیں؟ استدلال کرتے ہیں. امام بیضاوی کا گروہ اس کا جواب بھی دیتا ہے کہ یہاں پر اقرا اس لیے مقدم ہے کہ اقرا کے بغیر یہاں پر کام چل نہیں سکتا تھا، تو ضرورت شدیدہ کی وجہ سے یہاں پر اقرا کو کیا کیا گیا ہے؟ مقدم. ورنہ عام حالات میں جہاں پر بسم اللہ آئے تو چونکہ اللہ کی تعظیم اور اس کی جلالت کا استحضار ضروری ہے، اس لیے وہاں پر تو فعل کو مؤخر رکھنا یہی افضل اور اولا ہے. امام بیضاوی اور جن لوگوں کا امام بیضاوی کے مسلک پر بھروسہ ہے ان لوگوں کا یہ ماننا ہے. بہرحال مصنف نے اپنے ان مباحث کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. یہاں ایک بات یہ بھی ہم جانتے چلے کہ کوفیین اور بصریین کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. تو اس سلسلے میں ائمہ بصریین بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جملہ اسمیہ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ جملہ اسمیہ، یعنی ابتدائی کائن بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ بناتے ہیں. تو بصریین کے یہاں پر گویا کہ اسم کو مقدم ماننا یہ افضل اور اولا ہے، اور کوفیین یہ فعل کو مقدم مانتے ہیں. یہاں پر فعل کو مقدر مانا جائے، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر وہاں پر فعل کو ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر اقرأ کہہ کر فعل کو لایا جائے. اور فعل کے سلسلے میں مصنف نے کلام بھی کیا. اب اگر بصریین کے مسلک کو صحیح مانا جائے تو اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حالت نصب میں ہوگا، یہ حالت رفع میں ہوگا. بصریین کے مسلک ابتدائی یہ مبتدا بن جائے گا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کائنون سے متعلق ہوگا، کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. تو کون سی حالت میں ہوا؟ حالت رفع میں ہوگا. کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت رفع میں ہوگا. اور کوفیین کے یہاں پر اس کو جو فعل مانا جائے اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ان کے یہاں پر یہ گویا کہ حالت نصب میں ہوگا. کہاں پر ہوگا؟ حالت نصب میں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اقرأ فعل بفاعل، تو یہ بمنزلہ مفعول کے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیسا ہوگا؟ بمنزلہ مفعول. لہذا ان کے یہاں پر یہ حالت نصب میں ہوگا. تو اس طرح سے بصریین اور کوفیین کا یہ مسلک، بہرحال ہمارے مصنف نے اس بات کو ہر جگہ پر اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا. اب آگے مصنف بحث کرتے ہیں. وقیل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا بسم اللہ تعالی اقرأ، وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. اب مصنف یہاں پر ایک اور بحث چھیڑتے ہیں، وہ ہے کہ یہاں جو با ہے یہ با کون سا ہے؟
اصل میں عربی زبان میں حروف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے حروف مبانی اور دوسرے ہیں حروف معانی۔ حروف مبانی کس کو کہتے ہیں؟ حروف مبانی کہا جاتا ہے ان حروف کو جن حروف کو ملا کر کلمات کو بنایا جائے، جیسے حروف ہجا الف با تا تا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مبانی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حروف۔ تو اس کو مبانی کہنے کی دو وجہ، ایک تو اس لیے اس کو مبانی کہتے ہیں کہ کلمات کی بنا یہ ان حروف پر ہوتی ہے، جیسے بلڈنگ اس کو بھی مبنا کہتے ہیں۔ تو جملے کی بلڈنگ کہاں سے بنتی ہے؟ الف با تا حروف ہجا سے بنتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان حروف کو حروف مبانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ مشتق ہے من المبنی، معرب آباشت کے، مبنی آباشت کے مانند برقرار، معرب آباشت کے گردد بار بار پڑھ کر آیا ہے نا، بھول کر بھی آیا۔ ہاں، تو مبنی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مبنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی۔ اسی لیے آپ نے پڑھا مبنی کون سی چیز مبنی ہے؟ تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ تمام حروف۔ کیا کہتے ہیں؟ تمام حروف، اور وہ جو ان کے مشابہ ہو تو مبنی ہوتے ہیں۔ یہ کیوں مبنی ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اس کو کسی کے ساتھ ملائے بغیر پڑھا جائے تو یہ سکون کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ الف با تا تا کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ سکون کے ساتھ، یعنی اس پر کوئی اعراب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو جب آپ ایک ایک کر کر منفرد کر کر پڑھیں گے تو کوئی عامل ہی نہیں وہاں پر، جب کوئی عامل نہیں تو اعراب نہیں۔ ہاں، اگر آپ ہاذا لا کے رکھ دو تو کیا بولیں گے؟ ہاذا الف، ہاذا الف۔ اب یہ کیا بن گیا؟ معرب بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاذا کیا بن گیا؟ مبتدا، اور الف کیا بن گیا؟ اس کی خبر بن گیا۔ تو اس وجہ سے بھی اس کو حروف مبانی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے حروف کی جس کو حروف معانی کہا جاتا ہے۔ حروف معانی کس کو کہتے ہیں؟ ان حروف کو کہا جاتا ہے جو حروف اپنے اندر کوئی معنی رکھے، جو حروف اپنے اندر کوئی معنی رکھے۔ اپنے اندر کوئی معنی رکھنے کا کیا مطلب؟ اپنے اندر معنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے اندر کسی نہ کسی قسم، جیسے آپ نے پڑھا، اگر آپ نے شرحیت عامل پڑھا ہے تو سب سے پہلی بحث ہی وہاں سے کہاں کس کی شروع ہوتی ہے؟ حروف سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں الباء، لفظ با کیوں آتا ہے؟ الصاق کے لیے آتا ہے، استعانت کے لیے آتا ہے، مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ تو اب ایک با ہے، اس کو متعدد معنی کے لیے، تو یہ اسی کو کہتے ہیں حروف معانی۔ اعلی کیوں آتا ہے؟ استعلا کے لیے۔ فی کیوں آتا ہے؟ ظرف کا معنی دینے کے لیے۔ من کیوں آتا ہے؟ ابتداء غایت کو بیان کرنے کے لیے۔ الا کیوں آتا ہے؟ انتہا غایت کو بیان کرنے کے لیے۔ صرت من البصرة الى الكوفہ، تو بصریین اور کوفیین دونوں کو لا کے رکھ دیا۔ تو اس کو حروف معانی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو با ہے یہ من قبیل حروف المعانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ با حروف مبانی والا نہیں ہے، وہاں پر بھی با ہی ہوتا ہے اور یہاں پر بھی با ہے۔ یہ اس لیے حروف معانی والا ہے کہ جہاں پر با حروف ہجا میں شمار ہوتا ہے مبنی ہونے کی حیثیت سے، وہیں پر با عامل ہونے کی حیثیت سے حروف جارہ میں بھی شمار ہوتا ہے۔ کس میں شمار ہوتا ہے؟ حروف۔ ابھی آپ سے کوئی پوچھے حروف جارہ کتنے ہیں تو کیا بولیں گے آپ؟ باؤ تاؤ کاف لام واو مندو مسخرہ ربا حاشا بین عدا فی ان علا حتی الہ۔ ارے پڑھا نا؟
پیچھے والے کو زیادہ ایسا لگ رہا ہے. ہاں تو سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ با آتا ہے. تو یہ کس میں حروف جارہ میں سے؟ کس میں سے ہے؟ وہ تو اچھا ہوا میں نے پڑھ کے بتایا. ابھی میں نے پوچھ لیا ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ کس کو یاد ہے اور کس کو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے ابھی دوسری مرتبہ کچھ آئے گا تو پوچھوں گا میں. بہرحال تو یہ حروف معانی میں سے، کس میں سے؟ حروف معانی میں سے. اب مصنف یہاں پر بیان کر رہے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ وقیل الباء للمصاحبۃ، قیل یعنی ڈھیل، قیل علی وزن ڈھیل، یعنی قیل سے بات بیان کرے مصنف. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف اس کے مرجوع ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اس کے مرجوع ہونے کی طرف. اچھا، بسم اللہ میں جو با ہے وہ کون سے معنی کو یہاں پر دیتا ہے اور کس معنی کے لیے اس کو یہاں پر مانا جائے؟ اس سلسلے میں ہمارے علماء کے 3 رجحانات. کتنے رجحانات ہیں؟ 3. علماء کی بڑی جماعت اس با کے باء استعانت ہونے کے قائل ہے. کون سی با ہے؟ باء استعانت، معنی استعانہ دیتی ہے. امام جار اللہ زمخشری جو قرآن کی بلاغت کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، انہ لازم بیت اللہ فاشتہر بجار اللہ، یہ وہیں پر پڑے رہے. کہاں؟ کعبۃ اللہ کے پاس. تو ان کا نام کیا ہو گیا؟ جار اللہ. کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ کے پڑوسی ہے. بڑی محنتیں کی تھی امام جار اللہ زمخشری نے، اور قرآن کی بلاغت پر اس بندے نے جو کام کیا ہے، بعد میں آنے والے سب کے سب ان کے خوشاچی، سب کو جار اللہ زمخشری کے پاس جا کر پناہ لینی پڑتی ہے اور ان سے استفادہ کرنا پڑتا ہے. مگر عجیب بات تھے اتنے بھاری، مگر معتزلی کس کا شکار ہو گئے تھے؟ اعتزال کا. تو آدمی کے پاس آپ کا یعنی ایک طرف جار اللہ بھی اور دوسری طرف معتزلہ بھی. انسان کے پاس علم ہو، سب کچھ ہو، مگر انسان کو کبھی صحبت اچھی نہ ملے، انسان کو کبھی اپنے علم پر کسی قسم کا تھوڑا سا غرہ آ جائے کہ میں کچھ ہوں، تو انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے باوجود فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اقدس بقاع الارض میں رہتے تھے. اقدس کتاب روئے زمین کی سب سے بہترین کتاب کے پیچھے اپنے آپ کو لگائے رکھا، مگر پھر بھی فتنے میں کیا ہو گئے؟ مبتلا. آپ صرف معتزلے نہیں تھے، کان داعیا للاعتزال، بلکہ داعی اعتزال تھے. معتزلہ کا مطلب ہمارے زمانے کے اعتبار سے ماڈرن، وہ اس زمانے کے ماڈرن تھے. وہ اس زمانے کے کیا تھے؟ ماڈرن. بہرحال اب خدمات بڑی اونچی ہے، اللہ رب العزت انہیں بخش دے، وہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے، اس میں تو میں اور آپ کوئی دخل اندازی کر سکتے نہیں ہیں. لیکن اعتزال کے بہرحال آپ داعی تھے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ الباء للمصاحبۃ، کہ بات کس کے لیے ہے؟ مصاحبت. ہمارے مصنف کو اور ہمارے تمام کے تمام مفسرین کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اس با کو باء مصاحبت مانا جائے. اسی وجہ سے ہمارے مصنف نے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی کہا گیا کہ مصنف نے ویسے تو بے شمار کتابوں سے استفادہ کیا، خود مصنف جامع العلوم الظاہریہ والباطنیہ تھے، لہذا مصنف کا اپنا کمال ہے. مگر چونکہ آپ زیادہ تر بلاغت کے جو مباحث ہے اور لغت اور عربیت کے جو مباحث ہے وہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ کشاف سے. کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ اور کشاف کس کی ہے؟ جار اللہ زمخشری صاحب کی. تو اس وجہ سے آپ نے سب سے پہلے ان کا ہی رد کیا. لہذا
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام بیضاوی یہ اعتزال سے متاثر تھے، انہیں اپنی عقل کا علاج کرا لینا چاہیے۔ امام بیضاوی بالکل اعتزال سے متاثر نہیں تھے، بلکہ آپ ٹھوک بجا کر اعتزال کا رد کرتے ہیں۔ جہاں جہاں پر امام جار اللہ زمخشری یہ اپنی بات کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہاں پر ان کی اس بات کا زوردار رد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ الباء للمصاحبہ، تو میں نے کہا کہ امام جار اللہ زمخشری اس کے قائل ہے۔ ہمارے عام طور پر جو مفسرین ہیں، ان مفسرین کا کہنا ہے کہ اس با کو مصاحبت کے لیے نہیں مانا جائے، تو پھر کون سا با مانا جائے؟ تو کہا اس با کو باء استعانت تسلیم کیا جائے، الباء للاستعانتی، اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے۔ خاتم المحققین امام شامی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، با یہ 5 سے زائد مختلف معانی کے لیے مستعمل ہے، البتہ با کا اصل استعمال جو ہے وہ ہے الالصاق۔ وہ کیا ہے؟ الالصاق۔ تو کہا یہ با الصاق کے لیے ہے، مگر معنی استعانت کو متضمن ہے۔ یہ با الصاق کے لیے ہے مگر معنی استعانت کو متضمن ہے۔ تو جو اصل استعمال ہے با کا وہ بھی آ گیا، اور ساتھ میں معنی استعانت کو بھی اس میں داخل کر دیا گیا۔ تو متاخرین کہتے ہیں کہ امام شامی کا یہ رجحان سب سے بہتر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ والمعنى متبرکا بسم اللہ تعالی اقرا، فرماتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ اصل میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عبارت کیوں لانی پڑی؟ اس لیے لانی پڑی کہ اگر با کو مصاحبت کے معنی میں مانتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا تھا، وہ سوال یہ کہ یہ با مصاحبت کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا میں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑا عجیب معنی ہو گیا اللہ کے، اس لیے کہ آپ نے مصاحبت کے لیے مانا، تو اللہ کے نام کے ساتھ کا معنی لازم آ رہا ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ والمعنی متبرکا، کیا مطلب اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرنے کے ساتھ پڑھنا شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرنے کے ساتھ پڑھنا کیا کر رہا ہوں؟ شروع کر رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر اس کو مصاحبت کے لیے بھی مانے تو مصاحبت سے مصاحبت حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ مصاحبت سے مصاحبت تبرک مراد ہے۔ مصاحبت سے مصاحبت تبرک مراد ہے، اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرنا یہ مراد لیا جائے گا یہاں پر، اگر مصاحبت کے معنی میں لیا جائے تو فرماتے والمعنى متبرکا بسم اللہ، اور معنی ہوگا اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ وهذا وما بعده الى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله۔ اب مصنف نے یہاں پر قیل کہہ کر مصاحبت کا معنی بیان کر دیا، مگر اپنے قول کو بیان نہیں کیا۔ مصنف نے اپنے رجحان کو بیان نہیں کیا۔ البتہ مصنف کی دوسری تصنیفات کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا
کہ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو لکھنے کے دوران کسی ایک اسلوب اور منہج متعین کو اختیار نہیں کیا. بعض مصنف ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے لے کر اخیر تک ایک ہی نہج کے ساتھ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں. بعض مصنف یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نہج کو متعین نہیں کرتے، بلکہ جہاں جس طرح سے سمجھ میں آتا ہے اسی انداز میں وہ چلتے ہیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ کا طریقہ بھی یہی ہے کہ کہیں پر وہ پہلے ذکر کریں گے اپنے مسلک کو اور بعد میں ذکر کریں گے مرجوح کو، کہیں پر پہلے ذکر کریں گے مرجوح کو، بعد میں ذکر کریں گے راجح کو، کہیں پر صرف مرجوح کو قیل کہہ کر بیان کر کر چلے جائیں گے اور راجح کو بیان نہیں کریں گے. تو اس طریقے سے مصنف کا یہ اسلوب ہے کہ وہ کسی ایک نہج کے ساتھ شروع سے آخر تک چلتے نہیں. سوال پیدا ہو کیوں؟ اس لیے کہ مصنف اتنے سارے مباحث کے ساتھ تعارض کرتے ہیں کہ مصنف کے لیے اپنے اس نہج کو پکڑے رکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. وہ کلام کرنے پہ آئیں گے، نحوی کلام کریں گے، نحوی کلام کرتے کرتے ان کو سمجھ میں آئے گا تو لغت بھی لے کے آ جائیں گے، لغت کرتے کرتے ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو کلام بھی لے کے آ جائیں گے، کلام کرتے کرتے سمجھ میں آئے گا تو تصوف بھی لے کے آ جائیں گے، وہ کرتے کرتے سمجھ میں آئے تو فقہ بھی لے کر آ جائیں گے، بلاغت سمجھ میں آئے تو بلاغت بھی لے کر آ جائیں گے. تو اب اتنے سارے فنون سے وہ تعارض کرتے ہیں کہ ان کو ایک نہج پر چلنا یہ کیا ہو جاتا ہے ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. جہاں جو بات جیسی ان کے قلم برداشتہ آ جاتی ہے ویسے وہ وہاں پر کیا کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں. بہرحال مصنف نے یہاں پر اس کو کہ مصنف نے یہاں پر قول مرجوح کو ذکر کیا اور قول راجح کو چھوڑ دیا. قول راجح جیسا کہ بیان کیا گیا وہ کیا ہے، بائے استعانت ہے جمہور اہل سنت والجماعت کے نزدیک. اور جیسا کہ میں نے کہا امام شافعی وہ فرماتے ہیں کہ اس با کو الصاق کے لیے مانا جائے اور اس کو معنی استعانت کو اس کے ساتھ متضمن مانا جائے. وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ مَقُولٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعِبَادِ. اور فرماتے ہیں یہ یعنی بسم اللہ، وَمَا بَعْدَهُ اور اس کے بعد الحمدو سے لے کر الضالین تک، مقول علی السنۃ العباد بندوں کی زبانوں پر عام اور رائج ہے. بندوں کی زبانوں پر کیا ہے، عام اور رائج، کہ کیسا بھی مسلمان ہو لیکن اتنا جو معلوم ہوتا ہے اس کو بسم اللہ آتا ہے اس کو اور سورہ فاتحہ بھی آتی ہے. یہ بات الگ ہے کہ امام بیضاوی کو نہیں معلوم کہ ہمارے زمانے میں بڑی تعداد میں ایسا بھی مسلمان پایا جاتا ہے جس کو بسم اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں آتی، جس کو بسم اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں آتی. تو مصنف نے بہرحال بیان کیا کہ بھئی یہ تو عام ہے کہ ایک مسلمان کو نماز پڑھنی ہے اور نماز میں بسم اللہ بھی پڑھنا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ یہ جز ہے، واجب ہے، اس کے بغیر من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اگر کوئی نماز میں سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے فلا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. کسی نے اسے فرض قرار دیا، کسی نے اسے واجب قرار دیا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس کے بغیر جب نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سورہ فاتحہ مصنف فرمایا علی السنۃ العباد بندوں کی زبان پر رائج ہے. لیعلموا کیف یتبرک باسمہ، کہا اللہ نے اس کو اتنا عام کیوں کیا؟ کہا کہ تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نام سے تبرک کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کہ اللہ کا نام لے لینے سے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں. اب کیا فرما رہے ہیں کہ بندوں کو اللہ رب العزت کی تعریف کیسے کرنا، اللہ کا نام اور اس سے تبرک کیسے حاصل کرنا اور اس سے فضل کیسے مانگنا، کہا اس کا درس دیا جاتا ہے بسم اللہ کے ذریعے سے. اور یہ مسلمانوں کے یہاں پر عام اور رائج ہے. یہ تفسیر کر رہے ہیں کس کی؟ متبرکم بسم اللہ کی. اس کی تفسیر کر رہے ہیں متبرکم بسم اللہ. کہ متبرکم بسم اللہ کیوں مانا گیا؟
تو کہا اس لیے مانا گیا کہ تبرک کے غرض سے اسے پڑھا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں اس سے۔ بسم اللہ پر اتنا کلام کیا ہے لوگوں نے، اتنا کلام کیا ہے کہ آدمی صرف بسم اللہ پر سال گزار دے۔ اگر آدمی بسم اللہ پر بولنے کے لیے بیٹھ جائے تو بلا مبالغہ روزانہ 1 گھنٹہ پڑھائے تو بھی پورے 360 دن پورے ہو جائے، اس کے بعد بھی شاید مباحث اس کے پورے نہ ہو۔ آپ گھبراؤ مت، اپنے اتنا لمبا کرنے والے ہیں